ڈاکٹر صاحب، بچوں کے روزوں کی تربیت کی بات ہو رہی ہے تو بتائیں کہ آدھا روزہ، چڑی روزہ، اس طرح کی روایات رہی ہیں، یہ بچوں کو نفسیاتی طور پر تیار کرنے میں کتنی معاون رہتی؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور یقیناً رمضان المبارک میں ایک بہت دلچسپ عنوان یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کو اس خیر میں کیسے شریک کیا جائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ رمضان المبارک خود جو ہے وہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور سعادتوں کا ایک مہینہ ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر اسے دیکھا جائے تو مجھے یہ ایک تربیت گاہ کے طور پر اپنی زندگی کے اندر نظر آتا ہے۔ پروردگار عالم کے احسان اور مہربانی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ہر برس ہمیں ایک مہینہ ایسا عطا کرتا ہے جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی آپ کی جو اندر سے شر کی طرف رغبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور آپ کے گرد و پیش میں بھی ماحول ایسا ترتیب پاتا ہے کہ جس میں آپ کے لیے خیر کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے اور شر سے بچنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے اول سے ہی جب 2 ہجری میں روزہ فرض ہوتا ہے، اس وقت کے منظر نامے میں اگر ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ میں آپ کو اپنے ساتھ شریک سفر کروں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بزرگ جو ہیں وہ روزہ رکھ رہے تھے، جوان روزہ رکھ رہے تھے، خواتین روزہ رکھ رہی تھیں، وہیں پر بچے بھی پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ اس نئے عمل کے اندر شریک ہو رہے تھے، اور ان کے اندر بھی ویسا ہی جذبہ پایا جاتا تھا جیسا اصحاب رسول جو بڑی عمر کے تھے ان کے ہاں پایا جاتا تھا، یعنی گویا جن پر روزے کی فرضیت کے احکامات تھے، جیسے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ روزے کو اپنا رہے تھے، بالکل ایسے ہی جو بچے تھے، ینگسٹرز تھے، ان کے اندر بھی یہ خیر منتقل ہو رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم کی خدمت میں 9 برس میں آیا، 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آئے ہوئے ابھی مجھے دوسرا برس تھا تو یہ روزے کی فرضیت ہوئی، یعنی گویا میری عمر 10 برس تھی اور میں نے پہلے دن روزہ ہوا تو کہتے ہیں دوسرے دن میں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی برتن کہا کہ یہ جس کے اندر کھجوریں موجود ہیں اس کو اٹھا کے کسی اور مقام پہ رکھ دو، تو جب میں رکھنے لگا تو حضور نے کہا کہ اس میں سے اپنا حصہ بھی لے لو، تو میں نے اپنا حصہ نہ لیا، تو حضور نے پوچھا کہ کیا سبب ہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے جیسے باقی سب نے رکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اتنی خوشگواری کا احساس ہوا، حضور اتنا مسکرائے اور اتنا پسند فرمایا کہ حضور نے حضرت ام سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ تھی ان کو بلایا اور انہیں بلا کے باقاعدہ بتایا کہ دیکھو انس نے بھی روزہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور ان کے روزے کا بھی اہتمام، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر حضور کی جو چھوٹے موٹے پیغام رسانی کا کام ہوتا اور باقی معاملات ہوتے وہ ظاہر ہے میری ذمہ داری کا حصہ تھے، اور میں بڑی خوشی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بیان کرتا، سر انجام دیتا، لیکن جس دن میں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسجد نبوی سے باہر بہت کم بھیجتے، جب تک کوئی بہت ضرورت نہ ہوتی تب تک نہ بھیجتے، اور جب کہتے کہ عصر کا وقت ہو جاتا گویا یعنی روزے کے افطار کا وقت قریب آ جاتا، اور ظاہر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی اس زمانے کی گرمی جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی، وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم بار بار مجھ سے میری خیریت طلب کرتے اور پھر مجھے غسل کرنے کا جو وہ مشورہ دیتے، اور پھر اس کے بعد گیلا جو کپڑا ہوتا جب مجھے کہیں باہر نکلنا ہوتا تو سرکار دو عالم اپنی چادر مبارک جو اسے گیلا کر کے میرے سر پہ رکھتے اور کہتے کہ اس میں جاؤ، اور حضور فرماتے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تم دیواروں اور درختوں کے سائے میں چلو، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے روزے کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی تربیت کرنا، انہیں اس انداز میں رغبت دلانا کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ بچوں کا دل جو ہے وہ رمضان کے ساتھ جوڑ رہا ہے، روزے کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اس عظیم الشان عبادت کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جس دن میں نے روزہ رکھا ہوتا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کر رہے ہوتے اور اللہ کے یہاں اس کی پسندیدگی کا اظہار کرتے، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا بھی، بہت زیادہ پختہ فکر نہیں تھی، اس کے باوجود مجھے یوں لگتا تھا کہ گویا یہ ساری فضیلت میری حوصلہ افزائی کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے زندگی کے سارے کرینے اور سلیقے سرکار دو عالم کی زندگی سے لینے ہیں، تو یہ ایک روشنی ہم تک منتقل ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو جب وہ اس عمر کے حصے میں ہوں تو انہیں روزے کی طرف جو ہے وہ راغب کرنا چاہیے۔ بات ہو رہی ہے تو کیا اسلام میں بچوں کے لیے روزہ رکھنے کی کوئی مخصوص عمر مقرر ہے یا پھر صحت پر منحصر کرتا ہے؟ دین جو ہے نا جی خالصتاً فطرت کے تقاضوں کے مطابق احکامات جو ہے ان کا اجرا کرتا ہے، اور دین یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ایک آدمی کامل عاقل بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ روزے کی وہ جو مشقت ہے، جو ایک اس کا امتحان ہے، جو اس کے اندر ایک یوں کہہ لیں کہ تربیت کے ایک پہلو ہے، ان تقاضوں کو صحیح معنوں میں پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرضیت کا معاملہ تو بلوغت کے ساتھ ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں جب عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے، لیکن اب مسلسل 1500 سال کی سمت کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بچے جیسے ہی ہوش سنبھالتے ہیں اصل میں گھر کا ماحول جو ہے نا یہ طے کرتا ہے کہ بچے نے کب روزہ رکھنا ہے۔ میری ذاتی مشاہدے میں یہ بات آئی ہے اور تواتر کے ساتھ آتی ہے، اپنے گھر سے بھی، اپنے بچپن سے بھی
اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے جو باقی دوست احباب ہیں جاننے والے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی کہ جن گھروں میں روزے کا اہتمام ایک سیلیبریشن کے طور پہ ہوتا ہے نا، یعنی اسے اللہ کی طرف سے ایک انعام سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ وابستہ انعامات جو ہے ان کو ذہن میں تصور میں لاتے ہوئے جب کوئی بندہ اس عمل کو اختیار کرتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں باپ دادا دادی چچا چچی گھر کے باقی سارے افراد جو ہیں وہ روزے کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں اور بچہ اس سیلیبریشن کا حصہ نہ بنے۔ آٹومیٹکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے مسلم معاشرے کے اوپر کہ میں یہاں بڑے تحدیث نعمت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ سابقہ اقوام کے ہاں جب ہم روزے کا حال دیکھتے ہیں تو ان کے گھروں میں روزے کی ذیل میں اس طرح کی رونق نظر نہیں آتی کہ جس سے بچے راغب ہو سکے۔ بحمدِ تعالیٰ یہ ملت اسلامیہ کا امتیاز ہے کہ ہمارے ہاں شرق تا غرب دنیا کے 6 کے 6 آباد بر اعظموں میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ چند گھرانے ہیں، ایک گھر ہے یا ایک بڑی کمیونٹی ہے، یعنی واقعتاً اس پورے گرد و پیش کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ گھر کے اندر ترتیب جو ہے، اٹھنا بیٹھنا، نمازوں کے ساتھ ایک وابستگی، قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ وابستگی، پھر ایثار کرنے کا ایک جذبہ کہ جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم پی رہے ہیں اور اللہ کے حکم پر یہ حلال چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، یہ اصل میں تو ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم بچوں کو نماز کی طرف مائل کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے؟ کوئی انعام رکھنا چاہیے؟ یہ کرو گے تو آپ یہ بہت اچھی بات ہے۔ حضرت انس بن مالک سے یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم روزہ رکھ کے آتے، روزے کے افطار کا وقت آ جاتا تو دسترخوان کے اوپر جو چھوٹے بچے ہوا کرتے جنہوں نے روزہ رکھا ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی افطار کا سامان باقی سب لوگوں میں تقسیم ہو جاتا اصحاب صفہ میں، لیکن چند بچے جو ابھی عمر کے اس حصے میں نہیں تھے کہ جہاں بلوغت ہوتی ہے، جب حضور پوچھتے کہ تم میں سے ویسے جس کا روزہ نہ ہوتا اسے بھی حضور افطار کے دسترخوان پر بٹھاتے، جس سے اہل علم نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر کسی بچے کا اس عمر میں ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا اور اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، تب بھی اسے جو ہے نا پورے اہتمام کے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا جائے تاکہ وہ اس مشق کا حصہ بن سکے۔ اس کے لیے کل جب وہ بلوغت میں پہنچے تو اس کے لیے روزے کو اختیار کرنا کوئی اجنبیت نہ رہے اس کے لیے اور وہ اس کو حاصل کر سکے۔ انعامات جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ساروں میں تقسیم کر چکتے اور پوچھتے کہ تم میں سے کون ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور بظاہر عمر نہیں ہے روزہ فرض کرنے کی، حضور خود کاشانہ رحمت میں تشریف لے جاتے اور وہاں سے جو سب سے قیمتی نایاب کھجوریں ہوتی وہ لا کر ان کے اندر تقسیم کرتے، یہ چھوٹے بچے ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہے گویا ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ مشروب میں بھی ان کے لیے فوقیت کرتے، جب روزہ کھلتا تو پہلے مشروب جو ہے ان بچوں کو پیش کیا جاتا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم ہمارا ہر گھونٹ جو ہے وہ گن رہے ہوتے، یعنی ہمیں تیزی سے پانی نہ پینے دیتے، شربت یا مشروب ہوتا۔ میں جب سیرت کے طالب علم کے طور پہ میں یہ پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں ایک سرشاری پیدا ہوتی تھی کہ ہمارے والدین بھی بچپن میں اور آج ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہی اہتمام کرتے ہیں کہ ایک دم بے احتیاطی میں کچھ کھا پی نہ لیں۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تاکہ بچے جو ہے وہ اس دسترخوان کی نسبت سے، افطار کی نسبت سے روزے کے ساتھ جڑ سکیں، گویا اللہ کی رضا کے ساتھ جڑ سکیں۔ خوبصورت بات، بہت شکریہ ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب آپ کے وقت کا، اور بالکل جی بچوں کو انہی چیزوں کے ذریعے ہم راغب کر سکتے ہیں۔